السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیٹسٹکس کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسکیل آف میئرمنٹ۔ بائی میئرمنٹ وی مین اسائننگ نمبرز ٹو آبجیکٹس۔ میئرمنٹ کا مطلب ہے آبجیکٹس کو نمبر اسائن کرنا۔ اسکیلنگ از اے پروسیس آف میئرمنٹ، اور میئرمنٹ کے لیے جو پروسیس یوز کیا جاتا ہے اس پروسیس کو اسکیلنگ کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کو کمبائن کر کے اسکیل آف میئرمنٹ کا ڈیفینیشن کچھ اس طرح بنے گا: دا پروسیس آف اپلائنگ نمبرز ٹو آبجیکٹس اکارڈنگ ٹو سیٹ آف رولز۔ آبجیکٹس کو ایک خاص رول کے تحت نمبر دی جاتے ہیں، اس پروسیس کو اسکیل آف میئرمنٹ کہتے ہیں۔ ایک سائیکالوجسٹ تھا جس کا نام اسٹینلی اسمتھ اسٹیونز تھا۔ انہوں نے 4 اسکیل آف میئرمنٹ پروپوز کیے تھے، اور وہ یہ تھے نامنل، آرڈینل، انٹرول اینڈ ریشو۔ اب آگے جا کر ایک ایک کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ فرسٹ نمبر پر ہے نامنل اسکیل۔ نامنل مینس نیم آف کیٹیگریز، کلاسیفائز qualitative variable into mutually exclusive or non-overlapping categories۔ نامنل اسکیل میں qualitative variables کو کیٹیگریز میں اس طرح ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک آبجیکٹ صرف ایک کیٹیگری میں آ سکتا ہے، وہی آبجیکٹ دوسری کیٹیگری میں نہیں آ سکتا۔ یعنی میوچولی ایکسکلوسیو یا نان اوورلیپنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آبجیکٹ صرف ایک ہی کیٹیگری میں آ سکتا ہے، وہی آبجیکٹ دوسری کیٹیگری میں نہیں آ سکتا۔ assign numbers or labels to objects or categories۔ دوسرا کام نامنل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آبجیکٹس یا کیٹیگریز کو ہم لیبل یا نمبرز اسائن کرتے ہیں۔ نمبر انڈیکیٹ ڈفرینٹ آبجیکٹس، اور یہ نمبر جو اسائن کیے جاتے ہیں یہ مختلف آبجیکٹس کو انڈیکیٹ یا ظاہر کرتے ہیں۔ دا نمبر ہیو نو ریئل میننگ ادر دین ڈفرینشیٹنگ بٹوین آبجیکٹس، اور یہ نمبر جو اسائن کیے جاتے ہیں اس کی کوئی خاص رول نہیں ہوتا، اس کی کوئی ریئل میننگ نہیں ہوتی، بس یہ صرف آبجیکٹس کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ ٹریک آف پیپل، آبجیکٹس اینڈ ایونٹ۔ نامنل اسکیل پرسن، آبجیکٹس یا ایونٹ کو ٹریک کرتا ہے، یعنی جو نمبر ہم اسائن کرتے ہیں اس نمبر سے ہم پرسنس یا آبجیکٹس یا ایونٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ نامنل اسکیل کے ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ لیٹ سپوز جینڈر ہے، جینڈر کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک میل اور دوسرا فیمیل۔ کیٹیگریز کے ڈیوائڈ ہونے کے بعد پھر ہم اس کو نمبر اسائن کرتے ہیں، یعنی کوڈنگ کرتے ہیں۔ میل کو 1 دیتے ہیں اور فیمیل کو 2 دیتے ہیں، یا فیمیل کو 1 دیتے ہیں اور میل کو 2 دیتے ہیں۔ اسی طرح پلیئرز ٹی شرٹ نمبرز۔ لیٹ سپوز ایک کرکٹ ٹیم ہے، اس کے ہر ایک کھلاڑی کے ٹی شرٹ پر مختلف نمبرز ہوتے ہیں، تو اس نمبر سے کھلاڑیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اس نمبرز کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی، بس صرف یہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ نمبرز اسائن کیے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے میرٹل اسٹیٹس۔ اسی طرح میرٹل اسٹیٹس کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، میرڈ اینڈ ان میرڈ، اور پھر اس کیٹیگریز کو ہم نمبرز اسائن کرتے ہیں 1 اینڈ 2، یعنی 1 میرٹ کو دے دیتے ہیں اور 2 ان میرٹ کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح رین فال ہو گیا، رین فال کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ہیوی، ماڈریٹ اینڈ لائٹ، اور پھر اس کو ہم نمبر اسائن کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ریلیجن۔ ریلیجن کو ہم مسلم اور نان مسلم میں ڈیوائڈ کر کے پھر اس کو لیبلز یا الفابیٹس یا نمبرز اسائن کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز کو ہم الفابیٹ دیتے ہیں اے اینڈ بی، اے مسلم کو دے دیتے ہیں اور بی نان مسلم کو دے دیتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس، فریکوینسی اینڈ موڈ۔ یعنی نامنل اسکیل کے لیے ہم فریکوینسی اور موڈ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہے آرڈینل اسکیل۔ آرڈینل آرڈر سے نکلا ہے، یعنی اس میں ایک خاص آرڈر ہوگا۔ انڈیکیٹ دا کریکٹرسٹکس آف نامنل اسکیل، اور اس میں نامنل اسکیل کے سارے خصوصیات ہوتے ہیں، یعنی ڈیٹا کو گروپس میں یا
کلاسز میں ڈیوائڈ کرنا اور پھر اس کو نمبرز یا لیبل دینا. یہ نامنل کے سارے خصوصیات آرڈینل میں بھی ہوگی. آرڈینل اسکیل نامنل اسکیل سے ایڈوانس ہے. ایڈوانس کس بنا پر ہے؟ ایڈوانس رینک کی بنا پر ہے. آرڈینل اسکیل میں آبجیکٹس یا ایونٹس کو رینک یا آرڈر دے دیتے ہیں. The real difference between adjacent ranks may not equal. اور رینکس کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ ایکول نہیں ہوگا. Have no absolute values. اور جو ویلیوز ہم اسائن کرتے ہیں وہ ویلیوز ایبسولوٹ ویلیوز نہیں ہوگی، وہ ہائپوتھیٹیکل یا فرضی ویلیوز ہوگی. آرڈینل اسکیل کے لیے ہم اسٹیٹسٹک میڈین یوز کر سکتے ہیں. آرڈینل اسکیل کی کچھ ایگزامپل ہے. دا پرفارمنس آف اے پلیئر کا پرفارمنس ایکسیلنٹ ہو سکتا ہے، گڈ ہو سکتا ہے، فیئر ہو سکتا ہے یا پور ہو سکتا ہے. اور پھر اس کو نمبر اسائن کرتے ہیں، یعنی 1 2 3 اور 4 یہ نمبر اسائن کرتے ہیں. اور یہ گروپس میں جو ڈیٹا ڈیوائڈ کیا گیا یہ ڈیٹا ایکسیلنٹ، گڈ، فیئر اور پور، اس میں ایک خاص قسم کی ترتیب ہے. اس ترتیب یا اس آرڈر کی بنا پر ہم اسے آرڈینل اسکیل کہتے ہیں. اسی طرح ریس فنشڈ ان ریس، یعنی جب وہ ریس ختم ہو جاتی ہے تو ایک فرسٹ آتا ہے، دوسرا سیکنڈ آ جاتا ہے، تیسرا تھرڈ آ جاتا ہے. تو یہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اس میں بھی ایک خاص قسم کی ترتیب ہے. تو اس ترتیب یا اس آرڈر کی بنا پر ہم اسے آرڈینل اسکیل کا ایگزامپل یا آرڈینل اسکیل کہتے ہیں. اسی طرح الیکشن ریزلٹس، جب الیکشن ریزلٹس آتی ہے تو ایک بندہ فرسٹ نمبر پر آتا ہے، دوسرا سیکنڈ آتا ہے، تیسرا تھرڈ آتا ہے، چوتھا فورتھ، اسی طرح ففتھ اینڈ سو آن. تو اسی ریزلٹس الیکشن کے ریزلٹس میں بھی ایک خاص قسم کی ترتیب ہوتی ہے. تو اس ترتیب کی بنا پر یہ بھی ایک آرڈینل اسکیل کہلاتا ہے. نوٹ: ڈو ناٹ ٹیل اباؤٹ میگنیچیوڈ. آرڈینل اسکیل میگنیچیوڈ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتاتا. یعنی لیٹ سپوز یہ ایکسیلنٹ ہے اور یہ گڈ ہے، تو ایکسیلنٹ گڈ سے بہتر ہے، لیکن یہ ہمیں یہ میگنیچیوڈ نہیں بتاتا کہ ایکسیلنٹ گڈ سے بہتر ہے یہ کتنا بہتر ہے، گڈ فیئر سے بہتر ہے کتنا بہتر ہے، اسی طرح فیئر پور سے بہتر ہے یہ کتنا بہتر ہے. تو یہ ہمیں آرڈینل اسکیل یہ نہیں بتاتا. تھرڈ نمبر پر ہے انٹرول اسکیل. اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں انٹرول ہوگا. کنٹینز دا انفارمیشن اویلیبل ان دا آرڈینل اسکیل. اس میں وہ تمام کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو آرڈینل کے ہیں، لیکن یہ آرڈینل سے ایڈوانس ہے. اور ایڈوانس اسی بنا پر ہے میگنیچیوڈ آف رینکنگ کی بنا پر. یعنی میگنیچیوڈ آف رینکنگ کی بنا پر یہ آرڈینل سے ایڈوانس ہے، کیونکہ آرڈینل ہمیں میگنیچیوڈ آف رینکنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، لیکن انٹرول اسکیل ہمیں رینک کا میگنیچیوڈ ہمیں بتاتا ہے. یعنی اس میں کتنا انٹرول ہے یہ ہمیں بتاتا ہے انٹرول اسکیل. ایکول انٹرول بٹوین ایڈجسنٹ کیٹیگریز. اور کیٹیگریز کے درمیان انٹرول ایکول ہوگا. ناٹ اے ٹرو میننگ فل زیرو. اور اس میں زیرو کو زیرو نہیں سمجھا جائے گا، یعنی زیرو کا مطلب نتھنگ نہیں ہوگا، بلکہ زیرو کی ایک ویٹیج ہوگی. کین نگیٹیو میئر. اس میں ہم نگیٹیو میئرمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی نگیٹیو میں بھی ویلیوز آ سکتے ہیں. اونلی فیل دا ڈفرینس بٹ کین ناٹ جسٹیفائی. اور اس میں ہم صرف ڈفرینس کو فیل کر سکتے ہیں لیکن جسٹیفائی نہیں کر سکتے. لیٹ سپوز ہم ایک 20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر لیتے ہیں اور دوسرا 40 ڈگری سینٹی گریڈ لے لیتے ہیں. ہم اس میں ڈفرینس فیل کر سکتے ہیں کہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرمی زیادہ ہوتی ہے اور 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرمی اتنی نہیں ہوتی. لیکن اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ 40 ڈگری از دا ڈبل آف 20 ڈگری یا 40 ڈگری جو ہے یہ 20 ڈگری کا ٹوائس ہے. اس طرح کے ٹرمز ہم انٹرول اسکیل میں یوز نہیں کر سکتے.
انٹرول اسکیل کے لیے جو اسٹیٹسٹکس یوز ہوتے ہیں وہ مین ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، ویرینس ہے، ٹی ٹیسٹ ہے اینڈ ایف ٹیسٹ ہے. یہ سارے اسٹیٹسٹکس انٹرول اسکیل کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. انٹرول اسکیل کے کچھ ایگزامپل لے لیتے ہیں. آئی کیو ٹیسٹ، انٹیلیجنس اسکیل. سائیکولوجیکل اسٹڈی کے مطابق کوئی بھی زیرو آئی کیو نہیں رکھتا، یعنی کسی کی آئی کیو زیرو نہیں ہوتی، اور اس میں آئی کیو جب پوائنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک فکس میئرمنٹل اسکیل ہوتا ہے. تو اس کو ہم ایز اے انٹرول اسکیل یوز کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ہم انٹرول اسکیل کہہ سکتے ہیں. اس طرح ٹائم ہے، ٹائم آف ایچ ڈے اینڈ دا میننگ آف 8-12 آور کلاک. وال کلاک پر دیے گئے نمبر انٹرول اسکیل کو ظاہر کرتے ہیں. یہ نمبر سیم ڈسٹینس پر ہوتے ہیں، یعنی 1 اور 2 کے درمیان اور 3 اور 4 کے درمیان ڈفرینس سیم ہوتا ہے. تو اسے بھی ہم انٹرول اسکیل کا ایگزامپل کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ایج ہے، ایج از آلسو ویریبل دیٹ از میئربل آن این انٹرول اسکیل لائک 1 2 3 4 5 ایئرس اینڈ ایٹسٹرا. ایج بھی ایک ویریبل ہے جس کو ہم ایز اے انٹرول اسکیل لے سکتے ہیں، کیونکہ 1 اور 2 ایئر کے درمیان 12 منتھ کا انٹرول ہوتا ہے. اسی طرح 2 اور 3 کے درمیان 12 منتھ کا انٹرول ہوتا ہے. اسی طرح 3 اور 4 کے درمیان 12 منتھ کا انٹرول ہوتا ہے. تو یہاں پر انٹرول سیم ہے. اور جہاں تک زیرو کی بات ہوگی تو 0 ایئر کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ایج ہی نہیں ہے. 0 کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایج ہے لیکن 1 ایئر سے کم ہے. اسی طرح ٹمپریچر ان ڈگری فارنہائٹ اور سیلسیس. یہ ٹمپریچر انٹرول اسکیل کے لیے بہت ہی موزون ایگزامپل ہے، کیونکہ ٹمپریچر میں نگیٹیو ویلیو بھی آ سکتی ہے اور 0 بھی ایس، اور یہاں پر 0 کا مطلب بھی نتھنگ نہیں ہوتا، بلکہ 0 پر جو ٹمپریچر یعنی 0 ٹمپریچر کا مطلب یہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ٹمپریچر ہے ہی نہیں، بلکہ 0 پر ٹمپریچر ہوتا ہے. لیٹس سپوز ٹمپریچر ان فارنہائٹ difference between 30 degree and 40 degree represent the same as the difference between 80 degree and 90 degree. یعنی 30 ڈگری اور 40 ڈگری کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے وہی ڈفرینس 80 اور 90 ڈگری کے درمیان بھی ہوتا ہے. یعنی 10 ڈفرینس 30 اور 40 کے درمیان بھی ہوتا ہے اور 10 ڈفرینس 80 اور 90 ڈگری کے درمیان بھی ہوتا ہے. تو یہ ٹمپریچر بھی انٹرول اسکیل کا ایک بہترین ایگزامپل ہے. 4 نمبر پہ ہے ریشو اسکیل. possess all the characteristics of interval. ریشو اسکیل میں انٹرول اسکیل کے جتنی بھی کریکٹرسٹکس ہے وہی سارے کریکٹرسٹکس ریشو اسکیل میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ریشو اسکیل انٹرول اسکیل سے ایڈوانس ہے. ایڈوانس کس بنا پر ہے؟ ایگزسٹ اے ٹرو میننگ فل زیرو. اس میں زیرو کی جو قیمت اصل قیمت ہے وہی قیمت سمجھا جاتا ہے، اسی لیے یہ ریشو اسکیلس انٹرول اسکیل سے ایڈوانس ہے، کیونکہ وہاں پر زیرو کو زیرو نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں پر زیرو کو زیرو سمجھا جاتا ہے. یعنی زیرو کی جو اصل قیمت ہے، اصل پہچان ہے، وہی ہم یہاں پر لے لیتے ہیں. اونلی پازیٹیو ویلیوز. اور ریشو اسکیل میں صرف پازیٹیو ویلیو آ سکتے ہیں، نیگیٹیو ویلیوز نہیں آ سکتے. کین جسٹیفائی اینڈ کمپیئر. اس میں جسٹیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں اور کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. ریپرزینٹ ایکچوئل اماؤنٹ آف ویریبل. اور اس میں ویریبل کی جو ایکچوئل ویلیو آتی ہے اسی کو ہم لے لیتے ہیں، یعنی کوئی ہائپوتھیٹیکل یا فرضی ویلیو ہم نہیں لیتے. اس کے لیے جو اسٹیٹسٹکس ہم پوائنٹ کر سکتے ہیں وہ مین ہے، میڈین ہے، موڈ ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، کوئفیشنٹ آف ویریشن ہے، ایٹسٹرا. یعنی تقریباً تمام اسٹیٹسٹکس اس کے لیے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں. ریشو اسکیل کے کچھ ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہائٹ، ویٹ، انکم، ایج ایٹسٹرا. اسی طرح سینٹی میٹر اینڈ میٹر آر ریشو اسکیل بیکاز دا ڈسٹینس بٹوین انٹرولس از فکسڈ اور ایکول. یعنی سینٹی میٹر اور میٹر یہ انٹرول اسکیل کے ایگزامپل ہے، کیونکہ سینٹی میٹر جتنی بھی سینٹی میٹر ہے 1 2 3 4 5 تو ان کے درمیان یہ
ان کے درمیان یہ انٹرول فکس ہوتا ہے، اسی طرح میٹر کے درمیان بھی انٹرول فکس ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو ہم ریشو اسکیل کہہ سکتے ہیں۔ If one person can lift 200 pounds and another can lift 100 pounds, then the ratio between them is 2 to 1. Let's suppose ایک بندہ ہے وہ 200 پاؤنڈ چھوڑ سکتا ہے اور دوسرا بندہ ہے وہ 100 پاؤنڈ چھوڑ سکتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان 2:1 ہوگا، اس کے درمیان ریشو 2:1 ہوگا، اور اس کو ہم اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں put another way the first person can lift twice as much as the second person، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بندے نے دوسرے بندے سے دگنا پاؤنڈ چھوڑ دیا، یعنی اس میں ٹوائس اور ترائس اسی طرح کے ٹرمز ریشو اسکیل میں یوز کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ان سب کا سمری لے لیتے ہیں۔ نامنل میں ڈیٹا کو، کوالٹیٹیو ڈیٹا کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے اس کو نمبر اسائن کرتے ہیں۔ آرڈینل میں نامنل کے جتنی بھی کریکٹرسٹکس ہے وہی کریکٹرسٹکس اور پلس آرڈر، یعنی کیٹیگریز کو ایک پراپر آرڈر یا رینک دیا جاتا ہے آرڈینل اسکیل میں۔ انٹرول اسکیل میں آرڈینل کی جتنی بھی کریکٹرسٹکس ہے وہی کریکٹرسٹکس پلس میگنیچیوڈ، یعنی رینکس یعنی انٹرول کے درمیان کتنا میگنیچیوڈ ہے وہی میگنیچیوڈ، اور پلس ناٹ ٹرو زیرو کا مطلب ہے کہ اس میں زیرو جب آ جائے تو اس زیرو کا مطلب نتھنگ نہیں ہوگا بلکہ زیرو کی ایک خاص ویٹیج ہوگی۔ اسی طرح ریشو میں انٹرول پلس یعنی انٹرول کی جتنی بھی خصوصیات ہے وہی خصوصیات اور پلس ٹرو زیرو، یعنی یہاں پر زیرو ہی رہے گا، یعنی زیرو کیا جو مطلب ہے، ٹرو زیرو کا مطلب ہے نتھنگ، یعنی جس زیرو کا جو اصل مقصد ہے ریشو اسکیل میں وہی ہم لیں گے۔ امید ہے ویورز آج کا لیکچر آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔